عمران خان کا ایسا کہنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کاف لیگ کا مستقبل تحریک انصاف کے ساتھ ہے، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے. جی بالکل، دیکھیے عمران خان صاحب جو مرضی کہیں وہ کہہ سکتے ہیں. یہ باتیں تو پی ایم ایل این بھی کہہ رہی تھی جس دن ان کے ووٹ جو تھے وہ پورے نکلے تھے. تو یہ کلیمز جو ہیں یہ تو دونوں طرف سے ہوتے ہیں جب تک کہ کوئی سالڈ چیز، کانکریٹ چیز جو ہے وہ سامنے نہیں آتی ہے. اور وہ اس صورت میں آئے گی جب صدر مملکت اگر وزیر اعظم کو اعتماد کے ووٹ کا کہتے ہیں. ایم کے اگر باہر بھی نکلتی ہے تو بھی اس وقت جو سچویشن ہے کافی کلیئر ہے، کیونکہ اعتماد کے ووٹ کے اندر کوئی لیگل لکونہ نہیں ہے. اگر پی ٹی آئی کے ووٹ بھی جو اس وقت بیٹھے ہیں پارلیمنٹ کے اندر وہ ووٹ دیتے ہیں تو اس میں بھی ان کو کوئی ڈسکوالیفیکیشن ان کی نہیں ہوگی. لہذا کافی کمفرٹیبل میجورٹی مل سکتی ہے. امکان موجود ہے وزیر اعظم کو اگر اعتماد کا ووٹ دینا پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک چیز تو وہ سائیکولوجیکلی کھیل رہے ہیں. یہ بالکل اسی طرح کی پالیٹکس ہے جو کہ آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کرتی تھی کہ ہم عدم اعتماد لے کے آئیں گے، ہم اعتماد لے کے آئیں گے، ہم اس طرح کی وہ سب یہ پالیٹکس میں ظاہر ہوگا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ایسا ہو، آنے والے دنوں میں وہ ایسا کر بھی سکتے ہیں، کرنا چاہیں تو کرنا چاہیے بھی. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ قومی اسمبلی کے اندر ان کو ایسا جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ لوگ ان کے ساتھ جانے کو فی الحال لگتا نہیں ہے، اپیرنٹلی لگتا نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے تیار ہوں گے. جہاں تک یہ ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم قومی اسمبلی میں واپس جائیں گے نگران سیٹ اپ کے لیے، یہ بہت عرصے سے ہم اس بات کے اوپر بار بار بات کرتے تھے کہ اگر عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کا ایوان جو ہے وہ چھوڑ دیا تو نگران سیٹ اپ کا جو معاملہ ہے وہ راجہ ریاض صاحب اور وزیر اعظم کے بیچ میں ہوگا، کیونکہ لیڈر آف دی اپوزیشن اس وقت راجہ ریاض صاحب ہیں. میرا خیال ہے وہ عمران خان صاحب کو بات سمجھ میں آ گئی، لیکن یہ ایک بہت بڑا یو ٹرن ہے جو کہ عمران خان صاحب لیں گے اور اس یو ٹرن کے ساتھ ان کی جو پالیٹکس ہے اس کے اوپر بھی تنقید ہوگی کہ یہ یو ٹرن پہ یو ٹرن جو ہے وہ کس طرح سے پاکستان کی ہمارے ساتھ رہے گا. اس وقت ایک اہم خبر آ رہی ہے، اس پہ بھی آپ سے تجزیہ لیں گے. وزیر اعظم کے قومی اسمبلی سے اعتماد کا معاملہ، وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ ہوا ہے. اراکین کی تازہ ترین فہرستیں مانگ لی گئی ہیں. اسمبلی سیکریٹریٹ کے مطابق حکومت کو قومی اسمبلی میں 181 اراکین کی حمایت حاصل ہے. اس پر مزید تفصیلات حاصل کریں گے اسلام آباد سے اپنے نمائندے نوید اکبر سے. نوید اکبر، آپ سے جاننا چاہیں گے وزیر اعظم شہباز شریف کو کتنے اراکین کا اعتماد حاصل ہے؟ جی بالکل، قومی اسمبلی سیکریٹریٹ نے فہرستیں مرتب کی ہیں. ان فہرستوں کے مطابق اس وقت جو حکومتی اراکین ہے ان کی تعداد 181 ہے، جبکہ جو اپوزیشن اراکین ہے جن میں پی ٹی آئی کے استعفیٰ دینے والے اراکین بھی شامل ہیں ان کی کل تعداد 150 بنتی ہے، جبکہ 11 حلقے جو ہے خالی ہے. کل جو ہے تعداد ہے 342 ہے قومی اسمبلی کے حلقوں کی. ان میں سے جو ہے 181 کی واضح حمایت جو ہے مسلم لیگ نون کو کی حکومت کو حاصل ہے. اور اسمبلی ذرائع کا کہنا ہے کہ اس شہباز شریف کی حکومت کو اور شہباز شریف کو کوئی خطرہ نہیں ہے. اور ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے بڑے اگر وہ اعتماد کے ووٹ کے لیے صدر کہتے ہیں تو لگ رہا ہے کہ آرام سے جو ہے یہ اعتماد کا ووٹ جو ہے وزیر اعظم حاصل کر لیں گے. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اپوزیشن کے جو اراکین ہیں ان میں 121 کا تعلق جو ہے پی ٹی آئی سے ہے، جبکہ 21 پی ٹی آئی کے منحرف اراکین بھی شامل ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حکومتی اراکین ہیں اس مسلم نون کے 85، پیپلز پارٹی کے 58، متحدہ مجلس عمل کے 14، ایم کے ایم کے 7، باپ اور بی این پی کے 4 اراکین، جبکہ مسلم کاف کے 3، جے ڈبلیو پی اور اے این پی کے 1 رکن شامل ہیں. اور 4 آزاد اراکین جو ہے وہ بھی مسلم نون کی حکومت کی حمایت کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت کی. جبکہ اپوزیشن میں جی ڈی اے کے 3، مسلم کاف کے 2 جس میں حسین الہی اور چودھری پرویز الہی کے صاحبزادے جو ہیں وہ شامل ہیں. اس کے علاوہ بی اے پی کی 1 رکن زبیدہ جلال، جماعت اسلامی کے عبدالاکبر چترالی، عوامی مسلم لیگ کے شیخ رشید شامل ہیں. اور اس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو قومی اسمبلی کا بڑا واضح جو ڈیٹا آج مرتب کیا گیا اس میں بڑا واضح ہے کہ 11 ایسے حلقے جن میں سے 7 میں عمران خان اب منتخب ہوئے ہیں ضمنی الیکشن میں، لیکن انہوں نے کسی ایک پہ بھی حلف نہیں لیا اور وہ نوٹیفائی نہیں ہو سکا. 7 وہ حلقے خالی ہیں. ٹھیک، نوید اکبر ہمارے ساتھ رہے گا. آسما شرازی، وزیر اعظم نے قومی اسمبلی سے اعتماد کے معاملے پر قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ کر لیا ہے اور وہاں سے تازہ ترین فہرستیں بھی مانگ لی ہیں، یعنی کہ اب معاملات کہیں نہ کہیں ہلتے جلتے نظر آ رہے ہیں. جی دیکھیے یہ بالکل، یہ تو وزیر اعظم صدر مملکت کا اختیار ہے کہ وہ وزیر اعظم سے کہیں اور کسی بھی وقت کہہ سکتے ہیں.
اور ان کو اپنی میجورٹی ثابت بھی کرنی پڑے گی حکومت کو یا وزیر اعظم کو کہ ان کے پاس اعتماد موجود ہے. جیسا بھی نوید اکبر صاحب بتا رہے تھے, کافی ڈیٹیل میں بتا رہے تھے, تو کوئی پریشانی ہمیں حکومتی حلقوں میں نظر نہیں آتی ہے. آج بھی ہم نے خواجہ آصف صاحب کو بھی انٹرویو کیا ہے اور کسی قسم کا بلکہ ہر طرح کا اطمینان موجود ہے کہ قومی اسمبلی کے انتخابات اپنے وقت کے اوپر ہوں گے, جو کہ 13 اگست کو انہوں نے بتایا کہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی اور اس کے بعد نگران سیٹ اپ جو ہے وہ آئے گا. تو البتہ اب یہ جو عمران خان صاحب نے ایک تو 2 چیزیں بہت اہم کرنی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی جس کا کہ انہوں نے انڈیا دیا تھا کہ منگل کو توڑ دی جائے گی یا 1 ہفتے میں توڑ دی جائے گی, وہ کب وہ توڑتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اب قومی اسمبلی میں واپس آنے کی انہوں نے بات کی ہے, یہ بہت بڑی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ ہوگی اور ان کو آنا بھی چاہیے تھا, اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ واپس آ جائیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سوال بھی اٹھے گا. آج مستقل ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے, ہم آپ سے تجزیہ حاصل کرتے رہیں گے. یہاں پر ایک اور اہم ڈیولپمنٹ سامنے آئی تھی, اپنے ناظرین کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ وزیر اعظم کے قومی اسمبلی کے اعتماد کا معاملہ ہے. وزیر اعظم سیکریٹریٹ کا قومی اسمبلی سیکریٹریٹ سے رابطہ ہوا ہے اور اراکین کی تازہ ترین فہرستیں مانگی گئی. ہمارے ساتھ موجود تھے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری, ہمارے نمائندے نوید اکبر, آسما شرازی, منیز جہانگیر. آپ سب کا بہت شکریہ.